From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آج صبح سے دوست ایک سوال بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ امریکہ سے گیا ہوا جو وفد ہے اس کو جرنیلوں نے اچک لیا، اپنی کہانی بتا دی، جو چیز ان کو بتانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ کیا پی ٹی آئی کا کام ختم؟ پی ٹی آئی ہار گئی، جرنیل جیت گئے؟ آپ سچا جواب چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس پیش کر دیتا ہوں، آپ پھر اس پہ خود اپنا فیصلہ کیجیے گا، آپ اپنا فیصلہ خود کیجیے۔ اگر آپ پوچھیں کہ کیا جرنیل جیت گئے تو میں سچائی سے یہ بات کہوں گا، جی ہاں، جرنیل جیت رہے ہیں، ابھی تک کام جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے، جرنیل جیت رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کیسے جیت رہے ہیں، اور اگر وہ جیت بھی گئے تو یہ میں آپ سے بتا دوں، اگر وہ جیت بھی گئے تو وہ جیت کے ہار جائیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت کر یہ جنگ نہیں جیت رہے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے کمزور دل اور غداروں کے تعاون سے یہ جنگ جیت رہے ہیں، اور یہ کھیل جاری ہے، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے، اور آگے ہم انہیں کیسے شکست دے سکتے ہیں یہ بھی ابھی میں آپ کو کلوزنگ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کی یہ جیت عارضی ہے، کیونکہ یہ دلوں کو جیت کے نہیں، یہ غداروں کی انفارمیشن کے باعث جو کانوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے، اور وہ کون لوگ ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیں، میں آپ کو ایک لمبی کہانی ہے اس کو مختصر کر کے بتاتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں سجا لیں تو آپ بہت چیزوں کو سمجھ پائیں گے، ہم جلدی زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے۔ ایک روسی جرنیل تھا جو سی آئی اے سے مل گیا تھا، لیکن پکڑا نہیں جاتا تھا۔ کے جی بی کو یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، یہ ملا ہوا ہے، لیکن کچھ دو ایک لوگوں کو فائز کیا گیا، وہ کچھ نہیں فائنڈ آؤٹ کر پائے، وہ آ گئے، ان سے کہا تمہارے بس کا نہیں ہے، پھر دوسروں کو بھیجا، سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، پھر ایک گروپ بنایا، وہ بھی ناکام، حتیٰ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب تھا، وہ آ گیا، وہ ریٹائر ہو گئے۔ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم کوئی وربل، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی لکھا ہوا کوئی چیز نہیں پکڑ سکے، یہ کام آپ نے کیسے کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں لوگوں کی پوسٹنگ کرتا تھا، تو میں یہ کرتا تھا کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہو، میں اس کو اس جگہ پہ فائز کر دیتا تھا، اور جو ذرا اچھا کام کرے اس کو وہاں سے ہٹا دیتا تھا۔ غداری کی بھی سانپ کی طرح سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیے کتنی چالاکی سے باریک کام کرتا تھا۔ ایسے ہی باریک کام آج پی ٹی آئی کے اندر موجود بہت قریب ترین لوگ بھی کر رہے ہیں، اور بہت لوور ترین لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جو انفارمیشن میرے پاس ہے۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے، میرا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کمزور اور غدار لوگ ہیں۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے، لاک پوائنٹ نمبر 1، آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن انہوں نے رگ کیے اور کتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی، کیسی کیسی ویڈیو سامنے آئیں کہ وہ جو پیراملٹری کی وہ جو رینجرز والے دروازہ توڑ رہے ہیں، اور کیسے کیسے نتائج بدل رہے ہیں، سارے دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، ایک ایک پاکستانی کو پتا تھا۔ اس دن عوام کا جذبہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس رات اگر یہ سڑکوں پر آ جاتے تو عوام تیار تھی سڑکوں پر آنے کے لیے، لیکن یہ غائب تھے۔ کس کے کہنے پہ غائب تھے؟ ان سے پوچھیے، اتنا کمزور دل تھا تو اس گیم میں آئے کیوں تھے؟ یہ بہت باریک
غداری ہے. دیکھیے سیاست میں تو جو مواقع سے حالات کو جج کر کے فائدہ اٹھائے وہی آگے بڑھتا ہے. اتنا بڑا موقع ہاتھ میں آئے, گیند ہاتھ میں آئے اور یوں کر دو چھوڑ دو تو قصور تمہارا ہے. میں اس لیے ان کو کہتا ہوں یہ کمزور دل غدار لوگ ہیں. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے 26 نومبر کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے اتنا بڑا میسیکر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا. لوگوں کی لاشیں چھپا دی گئیں اور جو لاشیں پہنچی ہاسپٹل ان لاشوں کی جیب میں سے کیا نکلے؟ بھنے ہوئے چنے. ماں کی مس کالز ایک چھوٹے سے پرانے سیل فون میں. کسی کی جیب میں 20-25 روپے توڑے مڑے ہوئے گندے سے نوٹ وہ تھے. وہ اپنا حق لینے آئے تھے, ان کی لاشیں گر گئیں. عمران خان انہوں نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہ لمحہ تھا جب سیاسی تحریک کو یہ لے کے آگے بڑھ سکتے تھے. یہ آگے نہیں بڑھے. یہ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ رابطے میں تھے. اب بتائیے اس گندے آدمی کا نام جس کا نام گندا پور ہے وہ وہاں پہنچ کے ایک دم غائب ہو گیا اور پھر اس نے ایسی کہانی گڑھی میں پہاڑوں پہ چڑھا, شام ہو رہی تھی, سورج ڈوب رہا تھا, میں رات ہو گئی, میں وہاں نکلا وہاں ڈوبا. کیا ڈرامہ ہے بھائی. کپڑے بدلنے گئے تھے, کسی کے ولیمے میں آئے تھے, کپڑے بدلنے گئے تھے. یہ کپڑے بدلنے کا وقت تھا. یہ سب کمپرومائز ہونے کی علامتیں ہیں اور آج تک وہ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے. اور ثبوت چاہیے آپ کو. دیکھیے عمران خان کی جو پاور ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ہم جیسے لوگ اور سوشل میڈیا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ صاحب آپ اپنا ہینڈل جو ہے نا وہ باہر سے یہاں پاکستان میں لے آئیے تاکہ اس کو وہ پکڑنے بند کر دیں. پھر فواد چودھری کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا اور یہ وہ جو تھا مروت وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا بہت ہو گیا ہے, اس کو سلو ڈاؤن کرے, لوگ سچ اتنا نہ بولے اور اسے پریشر کم ہوگا. بھائی پریشر وہ کم کر سکتا ہے جو پریشر ڈال رہا ہو. وہ ہیں جو لوگوں کو ننگا کر کے مار رہے ہیں, دوپٹے کھینچ رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ پریشر کم کر سکتے ہیں. پریشر تم ان سے کم کروانا چاہتے ہو. تم کس کی طرف سے کھیل رہے ہو؟ ایک بات آپ روز آپ کے علم میں آتی ہوگی کہ جرنیلوں کا موقف سن کر یہ ساری قیادت عمران خان کے پاس جا کر جرنیلوں کا موقف اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, عمران خان کو. لیکن عمران خان کا موقف جرنیلوں کو لے جا کے نہیں سمجھاتے. اس کی کوشش کبھی نہیں ہوتی. بہت خوب. کس کی طرف سے کھیل رہے ہو؟ کیا یہ سمجھنا مشکل ہے؟ میں نے اپنی قوم جیسی قوم نہیں دیکھی دنیا میں. حقائق سامنے موجود ہیں پھر بھی ثبوت مانگتے ہو. ابھی اس پہ اور بات کرتے ہیں. دیکھیے بھٹو کو اندر کے لوگوں نے جرنیلوں سے رابطے کے ذریعے سلو ڈاؤن کروا دیا تھا. وہ ایک ایگریمنٹ میں آ گئے تھے پی این اے کے ساتھ. اندر کے لوگوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے نام پہ ان سے رابطے کر کے وہاں پہنچایا جہاں کیا انجام ہوا. ہم نے ایک اور بڑے لیڈر کو کھویا. ان کی کچھ عیب ہیں, کچھ خامیاں ہیں جو میں ہمیشہ ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن ایٹم بم کا خالق وہی تھا. اس کو دیکھ کر ان جرنیلوں کا یہ عالم ہوتا تھا, یہ اس کو یہ شو آف کرتے تھے کہ اس نے سگار جو ہے ضیاء نے ان کو آتا دیکھ کے اپنی پاکٹ میں یوں ڈال دیا تھا اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا تھا. یہ اتنا اس سے ڈرتے تھے. پوری دنیا کو جانتا تھا, اس کا ویژن وہ جانتا تھا. ان کی خامیاں ہوئی, انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں, وہ میں مانتا ہوں, لیکن اندر کے لوگوں نے مخبری کر کے اور وہ مرحوم کیا نام تھا وہ یحییٰ اتنے لمبے لمبے آرگومنٹس دیے اور اتنے غلط آرگومنٹس دیے. جرنیلوں سے رابطے میں آج جب بھی کوئی آئے گا وہ برباد ہوگا. اندر کے لوگ ہی یہ کام, شکست اندر کے لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو یزید نے اتنی اس میں ہمت نہیں تھی کہ شکست دیتا ان کے جذبے اور ایمان کے سامنے. یہ تو کوفہ کے بے حیا بے ضمیر لوگ تھے جو وہاں سے بلا کے غائب ہو گئے, بھاگ گئے.
اگر یہ ساتھ ہوتے تو کیا یہ ہوتا؟ لیکن میں اکثر سوچتا ہوں، میں پہلے بہت سوچتا تھا، بچپن سے سوچتا ہے یار یہ کیسے لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے غداری کر جائیں۔ اب میں سوچتا ہوں ہاں وہ بھی ایسے انسان ہوں گے، اور جو ان سے غداری کر سکتے ہیں تو وہ عمران کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اندر کے لوگ ہیں جو وقت آنے پہ دوڑ لگا دیتے ہیں یا غداری کرتے ہیں۔ صرف وہی غدار نہیں، وہ جو آپ کو وردی میں نظر آ رہا ہے یا جو مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے یا جو روز آ کے دھمکی دیتا ہے، نہیں، وہ بھی غدار ہے جو آپ کے چلتے آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، نوڈنگ بھی کر رہا ہے، آپ کی باتیں بھی سن رہا ہے، ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہے، اور پریس کانفرنس بھی کرے جا رہا ہے۔ غدار ہے، ورنہ عمل سے ثابت ہو جاتا کہ وہ کتنا وفادار ہے۔ ہمیشہ جولیس سیزر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تاریخی جملہ، آپ کو اس کی پوری کہانی تو پڑھا ہے، تو بروٹس، سب نہیں یہ سب کچھ پڑھا ہے یہ قصہ، ٹائم کیا ظاہر کرنا۔ ہاں ایک اہم واقعہ ہے، وہ بھی اس وقت آ رہا ہے ذہن میں۔ ٹیپو سلطان کو اندر کے لوگوں نے مروایا۔ جب وہ گر گئے ٹیپو سلطان، تو ان کی ہمت گوروں کی یہ نہیں تھی کہ اس کے قریب جاتے، پہلے بڑے بڑے بیمبو لا کے اس کو ہلا کے دیکھا گیا کہ زندہ تو نہیں ہے۔ اچھا جب پکا یقین ہو گیا کہ یہ مر چکے ہیں، تو وہاں پہ ایک گورا آیا، ایک دیسی بھائی وہاں کھڑے تھے، اور ذرا غمگین کھڑا تھا وہ شخص، غدار تھا وہ بھی۔ اس سے گورے نے کہا، دیکھو ہم نے اس کو مار گرایا، تم اتنا کیوں پریشان کھڑا ہے؟ تم آؤ، تم کو تمہارا وظیفہ ملے گا۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، تم نے اس کو نہیں مار گرایا، اس کو ہم نے مار گرایا ہے۔ اگر یہ غداری نہ کرتے تو وہ مار سکتا تھا۔ آج عمران کے ساتھ جو یہ ساتھی کر رہے ہیں، یہ کھیل نہیں ہو رہا ہے، یہ اس قوم کی سروائیول کے لمحات ہیں، ڈیسائزو موومنٹ پاکستان کے لیے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ چور کی سیڑھی پکڑ کر کھڑے ہونے والا بھی چوری کہیں گے یا اس کو کچھ اور۔ اچھا صاحب دیکھیے، میں غصے کی وجہ سے بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ بھول گیا ہوں، میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے، اور ٹائم کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، خود میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی دیر تک ہم اس پہ بات کریں۔ لیکن ٹو میک اٹ لانگ اسٹوری شارٹ، دیکھیے جرنیل جو ہیں ان کو صرف آپ ایک طاقتور شخص ہی نہ سمجھیں لڑنے والا، بڑے پلانر ہے، بڑی پلاننگ کرتے ہیں۔ کئی ویڈیو سے میں یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھو ان کی پلاننگ کو سمجھو، ان کی پلاننگ بہتر ہے، ان کے ریسورسز تم سے زیادہ ہیں، تمہارے پاس جذبہ تھا، اس سے جنگ امنگ فیئر اینڈ فیتھ والے کو جیتنا چاہیے، لیکن فیتھ والا ہار رہا ہے اپنے غداروں کی وجہ سے، ورنہ ہمیشہ فیتھ والا جیتتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے جہاں ان کی پلاننگ اور ان کا پروپیگنڈا، ان کا ذہن میں گھسنے کا طریقہ دیکھیے۔ اچھا اتفاق ہے کہ کل ہی میں یہ ایک میٹنگ میں شریک تھا، ایک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے نومبر میں، اس کے لیے ایک جین ہربرٹ ایک خاتون الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ہم بیٹھے ان کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے، تو ڈسکشن چل رہا تھا، تو میں نے سب نے اپنی اپنی وہ دی رائے، تو میں نے ایک چیز محسوس کی، میں نے کہا یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن یہی پریپریشن ہمارا اپوننٹ بھی کر رہا ہے آپ کا۔ اب آپ ذہن میں کیسے گھسیں گے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ووٹر کا ڈیسیجن جو ہے وہ اس کا ذہن بناتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج جو فرسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ پیدا کر رہے ہیں سوسائٹی میں کہ میڈیکیڈ ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، پوری عوام جو ہے وہ کنفیوز ہے، اسکیئرڈ ہے، and they want to go back to the original پوزیشن، اس پہ جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس پوزیشن سے انٹری لینی چاہیے۔ دیکھو ذہنی ہے نا سب کچھ، ووٹر ہو یا کوئی بھی ہو جو ڈیسیجن جب بھی کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھے گا، آپ فون کالز ہیں، آپ کے پوسٹ کارڈز ہیں، آپ کے بینرز ہیں، ای میلز ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، فنڈ ریزنگ ڈنر ہے، سب کچھ ہے، لیکن فائنل اس کا
ان حقائق کو سامنے رکھ کے اس کے ذہن میں ہوگا، اور اس کے ذہن میں جب تک یہ اس کا میجر پوائنٹ جو ایموشنل پوائنٹ ہے اس کو ٹچ نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ اس ذہن میں کیسے پہنچنا ہے۔ ایک چیز کہتے ہیں نا، جیک ٹراٹ کی کتاب تھی یہ 77 میں غالباً میں نے پڑھی تھی، پوزیشننگ، 77-78 کی بات ہے، خیر وہ آپ کو بھی پڑھنی چاہیے کہ دماغوں میں، ذہن میں گھسنے کا کیا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ بات اس لیے میرے ذہن میں آ گئی کہ دیکھو جرنیل کس کامیابی سے تمہارے لوگوں کو اپنی طرف لا رہے ہیں، ان کے ذہن پہ کیسے قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں نے ان کی بڑی دیکھی جو پسند آئی کہ دیکھو انہوں نے کیا، کس اینگل سے بات کی ہے۔ انہوں نے گنڈا پور کو گندا پور بنانے کے لیے اس کے ذہن میں کیا چیز اڑیل دی، اور اس کا اس نے باہر میں آ کے ذکر کیا۔ اس پہ پوائنٹ پہ ذرا خوب غور کیجیے گا۔ اس نے ایک موقع پہ کہا گندا پور نے، اب وہ گنڈا پور نہیں گندا پور ہے، گندا پور نے کہا یار دیکھو دونوں طرف پاکستان ہے، ادھر بھی پاکستان ہے ادھر بھی پاکستان ہے، جرنیل بھی پاکستانی، عمران خان بھی پاکستانی۔ نہ 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 نہ، انہوں نے کس پازیٹیو طریقے سے تمہیں جو ہے ذہن میں اپنی اپروچ کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، ایک طرف وہ ہے جس نے الیکشن کیا ہے، دوسری طرف وہ ہے جو اپنا حق مانگ رہا ہے۔ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان کی جنگ ہے۔ ایک تو تم نے اس کو کیسے پازیٹیو بنا کے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ادھر بھی پاکستانی ہے ادھر بھی پاکستانی ہے۔ پاکستان تو ہمارے خون میں ہے، وہ تو چل رہا ہے خون کے ساتھ پورے جسم میں۔ یہ سیل نہیں کرو ادھر بھی پاکستان ادھر نہیں، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھو، کھلی آنکھوں سے دیکھو، ایک طرف ظالم ہے دوسری طرف مظلوم ہے، جن کے گھر لاشیں پہنچے ہیں، جن کی بیویوں کی عزت لوٹی ہے، ان کی کہانی بھول گئے۔ وہاں بھی پاکستان ہے، یہاں پہ بھی پاکستان ہے۔ بہت خوب، کیا اچھا طریقہ ہے ذہن میں پہنچنے کا۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ہم اپنے کمزور لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، غداروں کو روکنے کے لیے، کیا پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی تھنک ٹینک ہے؟ انہوں نے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ نہیں بنائی ہے تو ہم بنا لیجیے۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کلوزنگ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معرکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے، آپ جیت سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ امریکہ کو، اگر کوئی امریکن مجھ سے پوچھے تو میں یہ اس کو پوائنٹس دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ معرکہ جیتیں تو آپ ان خطوط پہ ذرا سوچئے۔ میں تو صرف آپ کو ٹائم سیو کرنے کے لیے جلدی سے بس ایک اس کی بلٹ پوائنٹ دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ بتائیے انہیں کہ کے پی میں 100% عمران خان کا ووٹ ہے۔ بلوچستان میں بھی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، دونوں جگہ جرنیلوں کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ نے امریکہ کو کہنا ہے کہ دیکھیے آپ نے 70 سال تک $67 بلین لگائے ہیں جرنیلوں پہ، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت اور وہ نہیں پیدا ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ بڑی یونیورسٹیز اس پیسے سے بناتے، ہم بڑے بڑے ہائی وے بناتے، US-1 گوئنگ کراچی ٹو لاہور، بڑی بڑی یونیورسٹیز بناتے تو لوگوں کے دل میں امریکہ کے لیے محبت پیدا ہوتی۔ وہ جرنیل پیسے لے کے کچھ لگا گئے کچھ کھا گئے، کچھ حساب کتاب ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے منرل اگر آپ اس کی اشد ضرورت ہے امریکہ کو، اگر آپ جمہوری حکومت سے خریدے لیں گے تو آپ کی حیثیت ایک مہربان بائر کی ہوگی، اور اگر وہی منرل آپ اس غاصب طبقے سے لیں گے، کرپٹ حکومت ہو یا جرنیل ہوں، تو لوگ آپ کو مہربان کسٹمر نہیں، آپ کو ایک دادا گیر سمجھیں گے، آپ کو غلط منفی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ کو اس سے کیا ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 4، آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، دہشت گردی بڑھ سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، امریکہ میں جو ڈائسپورا ہے، جو آپ کا ووٹر ہے، اور دے آر سو جینرس، فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں۔ آج ہم لوکل گورنمنٹ سے لے کے سب طرف ہم پاکستانی کام کرتے ہیں، ان کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بناتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹریٹجیز، کامیاب لوگ ہیں ہم۔
تو آپ کو حمایت حاصل ہے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سے جو بھی جمہوری حکومت ہوگی اس کے تعلقات بہتر بنانے میں ہم ایک بہترین کردار ادا کریں گے، اور کرنا چاہیے. ایک جمہوریت کو دوسری جمہوریت سے تعاون کرنا چاہیے. آپ آئیے، ہم آپ سے جو بھی بیسٹ ممکن ہو سکے گا وہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں گے. ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں بدنامی ہے جو 70 سال سے آپ اٹھا رہے ہیں. ایک گندی پکچر بنتی ہے علاقے میں، پوری دنیا میں غلط پیغام جاتا ہے ان سے دوستی کرنے میں، اور ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے میں آپ کی ایک اچھی تصویر بنتی ہے. یہ سارے پوائنٹس اب کیسے ان تک ڈیلیور کرنے ہیں یہ تو اب آپ کو خود جاننا چاہیے، اتنا وقت تو کوئی نہیں لگائے گا آپ کے لیے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات پاکستان کے حق میں ہے تو اتنا ضرور کیجئے. میں نے اپنی طرف سے دے دیا جو میرے ذہن میں پوائنٹ تھے، اب اس کو آگے بڑھانا ہم سب کا کام ہے. اس کو شیئر کیجئے تاکہ بڑے پیمانے پر رائے عامہ ہموار ہو، کیونکہ ہمارے پیچھے تو جو لگے ہوئے ہیں 40 ارب روپے خرچ کر کے وہ وال ہے، اور ان کی ساری کوششیں ہیں، وہ دوڑنے سے پہلے چلنے سے پہلے ہی ہمیں پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا پیغام پہنچتا ہے. اس کو آگے بڑھانے میں اب آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. تھینک یو ویری مچ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ.